دوستو، مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ جیسا کہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے، مگر حالات نے اس محبوب شہر کو چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر کجاوے کسے گئے، اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ، مقدس قافلہ، مدینہ رسول کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اور حضرت امام حسین اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ دوستو، امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانِ مقدسہ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ یقیناً آپ کی آنکھوں سے غم کے آنسوؤں کی بارش ہوئی ہوگی، اور عرض کیا ہوگا کہ نانا جان، میں آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر کہ جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی آغوش رحمت اور محبت میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت قبر انور میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس کا سوچنا اہل بیت، اہل محبت کے دلوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ دن کتنے غم کا دن تھا کہ امام حسین، جن کا سب کچھ مدینے میں ہے، مگر آج وہ مدینہ سے جا رہا ہے، پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے، اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے، جب آپ مکہ شریف پہنچ گئے اور آپ کی تشریف لانے کی لوگوں کو خبر ہوئی تو لوگ ذوق در ذوق آپ کی خدمت میں آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ کوفیوں کے خطوط۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے کوفہ آپ کے شیعوں اور محبت کرنے والوں کا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلافت کے دور ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لانے کی عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جب کہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امام عالی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو سلیمان بن سرد کے مکان میں وہاں کے شیعہ جمع ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا، اور سلیمان نے سب سے کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ، یعنی ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں، تو ان کو تشریف لانے کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے ایک زبان کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کریں گے۔ چنانچہ پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا، اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی تخت نشینی کا ذکر کرنے کے بعد لکھا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے عرصے میں 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں، جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھی۔ یہ سارے خط 3 آدمیوں کے ہاتھ بھیجے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ خاص لوگوں نے عرضیاں بھیجیں، اور یہ سب ایک کے بعد ایک تھوڑے سے وقت میں حضرت کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ کوفہ کو حضرت مسلم کی روانگی۔ آخری خط جو ہانی بن ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھ
حضرت امام حسین کو پہنچا۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو خط لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خط ہم تک پہنچے جن کے بارے میں ہم خبردار ہوئے۔ تم لوگوں کے جذبات اور محبت کا لحاظ کرتے ہوئے اس وقت ہم اپنے بھائی چاچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات صحیح ہیں تو انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کے پاس بہت جلد چلا آؤں گا۔ حضرت مسلم کوفہ میں۔ حضرت مسلم کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم جو بہت کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے مہربان باپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت علی سے محبت کرنے والے ہر طرف سے ذوق در ذوق آ کر بڑے جوش عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سے بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ حضرت مسلم کو جب حالات اچھے نظر آئے تو آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات صحیح ہیں اور کوفہ والے اپنی بات پر قائم ہیں، آپ جلد تشریف لائیے۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر تو جو اس زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے، جب وہ حالات سے باخبر ہوئے تو منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ لوگوں، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، وہ اس پر بہت بھڑکے گا اور فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ عبداللہ بن مسلم جو بنی امیہ کے مددگار میں سے تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سختی کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی مہربانی فرما برداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ منبر سے اتر آئے۔ اس شخص نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے حسین بن علی کے نام پر ان سے بیعت کر لی ہے، اگر آپ کوفہ بچانا چاہتے ہیں تو کسی زبردست آدمی کو حاکم بنا کر بھیجیے جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے۔ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں اور یا تو جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ اور دوسرے لوگوں نے بھی ایسے ہی خط یزید کو لکھے۔ ان کے پہنچنے پر یزید بہت غصہ اور غضبناک ہوا۔ اپنے خاص دوستوں کو بلا کر اس نے مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا جائے کہ وہ بہت سخت آدمی ہے، کسی کی پرواہ نہ کرے گا۔ اس نے ان لوگوں کے کہنے پر عمل کیا، کوفہ کے پرانے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا اور ابن زیاد کو بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ جائے، مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہر بدر کر دے یا قتل کر ڈالے، اور حسین آئیں تو ان سے بھی میری بیعت لے، اگر وہ کریں تو بہتر، نہ ان کو بھی قتل کر دے۔ دوستو، اس کے آگے کا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔